جی پی فنڈ پر منافع لینے کے متعلق رہنمائی فرمائیے۔ جی پی فنڈ پر جو منافع ہے نا، آپ کا اوریجنل فنڈ تو اوریجنل ہے، لیکن جو اس پر انٹرسٹ لگتا ہے وہ سود ہے۔ تو آپ جب نکلوائیں گے حساب کر لیں گے کہ سود کتنا لگا ہے، اتنے مہینے میں یا اتنے دنوں میں کتنا سود لگا ہے۔ جتنا سود کا حساب ہے اس کو ایک طرف کر دیں، جو اوریجنل رقم ہے اس کو ایک طرف کر دیں۔ اوریجنل اصل رقم آپ کی ہے اور جو سود لگا ہے وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ اس میں آپ نے تو نہیں لگایا نا، تو اس لیے جان چھوٹ جائے گی۔ دور حاضر میں اناج، گندم وغیرہ کے متعلق اس کی ذخیرہ اندوزی پر شرعی رہنمائی۔ بھائی اس وقت ذخیرہ اندوزی نہ کیجئے جب قحط کا زمانہ ہو۔ قحط کو موجودہ دور میں کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بحران کا زمانہ ہو۔ تو بحران کے دنوں میں نہیں ہے، ویسے کوئی نہیں مسئلہ۔ تمام مکاتب فکر رمضان میں مقرر کردہ صبح کے فجر ادا کرتے ہیں اور باقی مہینے میں باقی ادرا۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست ہر وقت کہتے ہیں صبح کی نماز جلدی پڑھو، تو حنفی رمضان میں تو صبح کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، عام دنوں میں دیر سے پڑھتے ہیں۔ حنفیوں کے پاس دلیل ہے بھائی۔ احناف کہتے ہیں عام دنوں میں اللہ کے رسول کے لیے فرمان موجود ہے، ہمیں حضور پاک کا ہمارے لیے فرمان موجود ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ جامع ترمذی جلد اول میں ہے کہ صبح کی نماز دیر سے جتنا پڑھو گے، یعنی سورج نکلنے کے قریب قریب اس سے پہلے پہلے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور روزے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جلدی پڑھنا بھی ثابت ہے، تو لہٰذا رمضان کا معاملہ اور ہے اور باقی دنوں کا معاملہ اور ہے۔ اولیے لوگ، یہ پتہ نہیں اب کتنے سوال ہیں، پورے کی پوری اب لیٹر لسٹ لا گئی ہے۔ لاؤ بسم اللہ، تو اسے کام پورا کرنا ہی دا مطلب ہے، یہ میں نے بڑا جلدی ختم کرنا تو انا للہ و انا الیہ۔ جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب موبائل نہ چلائیں، یہ مولویوں کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ طے کر لیں کہ پولیس والے موبائل نہ چلائیں، ان کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے۔ آرمی والے موبائل نہ چلائیں، ان کی ذمہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہدایت ہے۔ اسی طرح پائلٹ موبائل نہ چلائے، اس کے ذمہ جہاز چلانا ہے۔ ڈرائیور موبائل نہ چلائے، اس کے ذمہ گاڑی چلانا ہے۔ ان سب کو چلا دے، صرف مولویاں کھوتی کو ہاتھ لائے بس، مولوی چھوڑیں، ہاں باقی سب رکھیں، خیر ہے۔ بھائی مولوی نماز میں نہ چلائے، ڈرائیور دوران ڈرائیونگ نہ چلائے، پائلٹ دوران پرواز نہ چلائے، اسی طرح ڈیوٹی والے ڈیوٹی کے دوران نہ چلائیں۔ عام دنوں میں چلانا جائز ہے، حجی مولوی نہ چلائیں۔ پتہ نہیں مولویوں کا کیا مسئلہ لوگوں کو پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے عید نماز ہو جاتی ہے، دیوبندی امام کے پیچھے۔ بھائی خالصتاً صحیح امام ڈھونڈیں جس کا عقیدہ اہل حق علماء دیوبند کا ہے، تب نماز پڑھیں۔ ادھر ادھر آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو جائز ہونے کی بات نہیں کرتا، میری گردن میں یہ طاقت نہیں ہے یہ جہنم کا پل بن جائے۔ میں مسئلہ کھلا کھلا بتاؤں گا، اہل حق کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نماز کے دوران کوئی فون کال آ جائے تو گھنٹی بند کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بار بار آئے تو فرما دیں جی ہاں، اگر ایک ہاتھ سے آپ یوں پکڑ کے اس کے کوئی نہ کوئی بٹن وٹن دبا کے اس کی بیل آف کر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سوال، اگر انسان ایک شادی کیے بغیر شرعی عذر کے دوسری کرنا چاہے تو سسرال والے نہیں مانتے، وقت نکاح طے ہوا تھا، بلا کسی شرعی عذر کے دوسری شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ آپ دوسری شادی کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، لیکن آپ پہلی کے حق نہ کھائیں۔ آپ ایک حق اس کا کھا گئے، کل قیامت میں تمہاری ایک سائیڈ فالج ہوگی۔ حق نہ کھائیں۔ آپ شادیاں جتنی کریں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ سسرال والے نہیں مانتے تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ ذرا مجھ سے مل لے، میں طے کر لوں گا کیا نہیں مانتے۔ میری ساس صاحبہ نے میرا دوسرے تیسرے شادی کے ولیمے بانٹے ہیں عورت میں، میرے لیے تو ماں کا درجہ ہے۔ احترام دو، محبت دو، تو پھر کیا نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ نے بیوی کو تانے دیا ہو، اس کی ماں باپ کو گالیاں دی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، تو انہیں ہی آکھا جو تک روجی پر نہیں جانڈے ہو، تو پھر اپنے اخلاق درست کریں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ان کو شرعی مسئلہ سمجھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام تیسرے دن تڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور جو کی روٹی پہ حضور پاک نے فاتحہ اور کل پڑھ کے یکا کوڑتے پلال ہے، ایک ہی کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ بات۔ جو لوگ سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بناتے ہیں، بھائی سر اور داڑھی کے بال ڈیزائن سے بنانے کی بات میں حیران ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا،
حدیث پاک ہے سیاستہ کی کہ اللہ کے رسول نے سر کے بال ایک طرف سے بڑے ایک طرف سے چھوٹے قضا کرنے سے منع فرمایا. ہمیشہ بال بڑے رکھنے ہیں تو پورے، چھوٹے رکھنے ہیں تو پورے، ایک طرح بال رکھیں. یہ ڈیزائن کی باتیں نہیں ہیں. اور یہ جو داڑھی کے ڈیزائن ہے، اگر ایک مٹھی رکھ کے اس کے بعد کٹوائیں تو ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈیزائن داڑھی کے بنائے ہوتے ہیں وہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے. داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی کے برابر ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھیل اور مذاق، اللہ معاف کرے کہیں اسلام سے بندہ باہر نہ ہو جائے. اس لیے فکر کریں، یہ بری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں. مولانا صاحب جو لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے ان کے بارے فرمائیں. قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء، رب کریم فرماتے ہیں کہ جو حصے کھا جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جن لوگوں نے حقوق کھائے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے. اسی لیے وراثت دینا سیکھو. 3 طلاق دے دیں تو سنی علماء کہتے ہیں بیوی حرام ہو گئی، اور کچھ اہل حدیث کہتے ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں. بھائی جب 3 طلاق دیں تو ایک نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں. اب حیرانگی کی بات ہے، دنیا میں جب 3 کہو تو ہر کسی کو 3 سمجھ آتا ہے. کسی کو 3 تھپڑ مارو کبھی نہیں کہے گا میں کو ہک تھپ ماری، سارے کہیں ترے میں کو رکھ گیا سے. تو 3 تھپڑ تجھے لگے تو تو نے 3 گنا. تجھ سے 3 دفعہ کسی نے جا کر ایسے کوئی تجھے بجا شجا 3 دفعہ دیتا تو آپ 3 گن لیں گے کہ یہ بھی 3 ہے. اور طلاقیں 3 دو، 1 ہوئی ہے. سبحان اللہ، شیشے منہ پونجھ کے ڈٹھا بجے. ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، ان لوگوں نے پولیس بلوا لی. تھانے دار آیا اور اس نے کہا اے مولویو میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا. تو مولوی صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کرنے دے گا؟ انہوں نے کہا بس ان نے پیسے ویسے دیے تھے 3 طلاق کا مناظرہ نہ ہو. تو مولوی صاحب نے کہا اگر میں مناظرہ کروں تو اس نے کہا میں تمہیں جوتے ماروں گا. تو ہمارے مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جوتے مار، ہمیں 3 مارنا تو 3 گننا، اسے 3 مارنا تو 1 گننا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اے طرف پڑے. یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتے ہیں. تو 3 طلاق دیں تو 3 ہوتے ہیں. قرآن کریم میں موجود ہے فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کریم کی پوری آیت چلو پڑھ دیتا ہوں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. رب فرماتے ہیں وہ 2 ہی طلاقیں ہیں جس کے بعد یا بیوی کو رکھ سکتے ہو یا پکا چھوڑ سکتے ہو. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تیسری طلاق دے دی تو بیوی پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ میلاد النبی کو عید کیوں نہیں مناتے؟ میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. حضور پاک نے میرے مطابق تیسری عید نہیں منائی. تو جب نہیں منائی تو میں آپ کو ثبوت کہاں سے دوں؟ جو مناتا ہے اس سے پوچھے کہ حضور نے تو 3 منائی ہے، تو 2 منائی ہے تو تیسری کہاں سے لایا؟ تو بھائی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 2 عیدیں مانتا ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. باقی کبھی کبھی خوشی بندے کو عید سے بڑھ کے بھی ہو جاتی ہے. کسی کی شادی ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے عید سے بھی بڑھ کے. تو ہمیں حضور پاک کی آمد پہ خوشی ہے، شاید عیدوں سے بھی بڑھ کے خوشی ہو، لیکن اس کو عید بنا لوں اس کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. ایصال ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب کا معنی قرآن کریم پڑھیں اور کہیں میرے اللہ یہ فلاں آدمی کو پہنچا دے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اس کو زیادہ بڑھانا چاہیں تو کہیں حضور پاک علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا دے، حضور کے وسیلے، حضور کے محابے سے پہنچا دے، بالکل جائز ہے. خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو سنتیں، حدیث پاک میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. خطبہ دینے کے لیے عالم باہر آ جائے، ممبر کی طرف آنے لگے، نہ نماز جائز رہتی ہے نہ بولنا جائز رہتا ہے. حق مار کی شرعی مقدار کیا ہے؟ حق مار کم از کم 10 درہم ہے. موجودہ دور کے 5000 بنتے ہیں. درہم چاندی والے، دبئی والے نہیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم 5000 موجودہ اس سن میں. اور بڑا زیادہ سے زیادہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ ایک خزانے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، وہ نہیں مسئلہ. دے کے کہہ نہیں سکتا. مولوی صاحب آدن بھی تھوڑا لمبا تھی یہ جو حق مار لے کے لوگوں سے واپس لیتے ہیں نا عورتوں سے، انہیں کو تھوڑا پونجنا چاہیے اپنے بوتھے کو تھوڑا. جی ہاں، کل وہ بھی کشے آکھے بھی میں کوئی بلا لے جاتا وال کام پٹھا پہ ویسی. ہاں نا، بیوی نے کوئی گفٹ دیا وہ واپس لے لے خاون سے، تو اسے سیانے ہوئے. بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں تو اس پر ثواب ہوگا. ثواب نہیں ہوگا، ہاں 786 کے ورڈ بسم اللہ بنتے ہیں. تراویح کی 20 رکعت حضور پاک سے جماعت سے ثابت ہے. جی بالکل، تراویح 20 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 باب فی رمضان صلی رسول اللہ 20 رکعۃ والوتر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھے.
صحیح حدیث ہے. یہ جو 8 رکعت کی روایت ہے وہ بھی ہے، لیکن 8 تہجد کی ہے، 20 تراویح کی ہے. تو تہجد علیحدہ ہے، تراویح علیحدہ. جمعہ کے دن دوسری اذان کس دور میں شروع ہوئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. سنتے ہیں نا کہ میرا کام بھی سنت ہے، خلفاء راشدین کا کام بھی سنت ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کا کام سنت حضور نے فرمایا. تو یہ کام حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا ہے اور یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا خلفاء راشدین کا طریقہ سنت ہے. قبرستان میں قرآن مجید لے جا کر ختم. قرآن مجید نہ لے جائیں، زبانی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں حکم، ان کا منہ مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں قبلے سے قبر میں پھیر دیا جائے گا جو نبی کے وارث کو گالی دیتا ہے. حج اور عمرہ کرنے والا آدمی مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، محرومی ہے. حضور پاک نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی. یہ اعلاء السنن جلد نمبر 10 کتاب الحج باب فی زیارت النبوی میں حدیث موجود ہے. فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا بے وفا امتی ہے. قادیانی اور رافضی کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے جنازے پڑھنا قطعاً میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس سے بچیں. داڑھی مڈانے والے کی امامت، میں داڑھی مڈانے والے کے پیچھے 1 رکعت نہیں پڑھتا، آپ 2 رکعت پڑھنے کی بات کرتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور پاک کا جشن منایا تھا، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. جنازہ دعا ہے، بالکل خود جنازہ دعا ہے. حضور پاک نے جنازے کو بطور دعا پڑھا ہے، اور جو جنازے کے بعد دعا ہے وہ حضور پاک نے قبر پہ جا کے مانگی ہے، وہ حضور پاک سے قبر تک جانا ثابت ہے. امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ امام کا مقام یہ ہے کہ امام اس جگہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں. جوتے پر پاؤں رکھ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر جوتا پلیت نہیں ہے، میلا ہے تو خیر ہے، پلیت نہیں ہے تو پاؤں رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جوتا آپ کو اتارنا ہوگا. صبح کی نماز میں سنتیں فرض سے پہلے رہ جائیں تو جی ہاں، آپ کی صبح کی سنت رہ گئی ہے، آپ کسی کونے، کسی نکر، کسی اوٹ میں جا کر پڑھیں. آپ کو سلام تک ملنے کو امید ہو تو سنت پڑھ لیں، اور آپ کو یہ امید ہو کہ سلام بھی مجھ سے نکل جائے گا اور رکعت بھی نکل جائے گی، پھر آپ نماز فرض پڑھ لیں، امام کے ساتھ مل جائیں. اور سنت سورج چڑھنے کے بعد پڑھیں، سلام کے بعد نہیں، سورج چڑھنے کے بعد، اشراق کے وقت. سود کے پیسوں سے جو حضرات صدقہ کرتے ہیں، سود کے پیسہ حرام ہے، حرام مال صدقہ نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے. یہ تو ایسے ہے کوئی کہ میں نے شراب کی خیرات کی ہے، شراب اور پیشاب کی خیرات نہیں ہوتی، وہ حرام ہے. سود کے پیسے سے خیرات نہیں ہوتی، وہ حرام ہے، اس سے بچیں. تو ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. کسی نے پوچھا حلال مال کی زکوٰۃ تو 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ پہ 2500 ہے، حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مفتی صاحب کو اللہ نے سمجھانے کا بڑا انداز دیا تھا کہ حرام مال کی زکوٰۃ ہے سارے کا سارا غریب کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے. جو آدمی جانوروں اور پرندوں کو گالیاں دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پتہ نہیں وہ ماں جو ٹکر مار گئی ہو سی کوا بوٹی چھک گیا ہو سے پرندے اور جانور کو گالی دیتا ہے. جی بالکل گالی نہیں دینی چاہیے، انتہائی بری بات ہے.